نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اللہ کا بے انتہا شکر اور اس کا احسان کہ ہم نے آج نماز تراویح میں 5واں پارہ مکمل طور پر سن لیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کا پڑھنا اور قرآن کو سننا قبول فرمائے, دنیا میں عزت اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے, آمین. چوتھے پارے کے چند آیات کو ہم آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بارے میں کیا بتلا رہا ہے. ہماری یہی کوشش ہے کہ ہر دن جو پارہ پڑھا جاتا ہے تراویح میں, اس بارے میں اللہ نے کیا کچھ بتلایا ہے, کیا کچھ سمجھایا ہے, اس کے اندر کیا اہم باتیں ہیں, آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش یہ ہر سال رہی ہے. اللہ ہمارے کاموں میں اخلاص کی توفیق نصیب فرمائے, آمین. اللہ کا بیان ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راہ میں قربان نہ کر دو. بر کے معنی مفسرین کرام نے کہا کہ جنت. لن تنالوا البر ای لن تنالوا الجنہ, یعنی تم جنت کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو. امام عثیمین رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اعمل بهذه الآیہ ولو مرہ, لوگوں زندگی میں ایک مرتبہ صحیح اس ایک آیت پر تم عمل کرو. کیا مطلب؟ لن تنالوا البر, اللہ فرما رہا ہے کہ تم ہرگز نیکی کو یا تم ہرگز جنت کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم محبوب چیز کو, جو تمہارے پاس سب سے زیادہ محبوب ہے, سب سے زیادہ چہیتی ہے, اس چیز کو جب تک تم اللہ کے راہ میں قربان نہیں کرو گے جنت کو حاصل نہیں کر پاؤ. تو عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہی صحیح زندگی میں ایک مرتبہ تو کم از کم یہ کام تم کر کے دکھلاؤ. ایک مرتبہ آپ کے پاس جو سب سے محبوب چیز ہے اللہ کے راہ میں قربان کر کے بتلاؤ. ایک مرتبہ ہی صحیح. اللہ آپ کو 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال زندگی دیا ہے. ہم اللہ کے راہ میں اس چیز کو خرچ کرتے ہیں جس کی کوئی ویلیو نہیں, جس کی کوئی اوقات نہیں, جس کا کوئی وزن نہیں. ہم اس چیز کو اللہ کے راہ میں قربان کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ لوگوں تمہارے پاس جو کچھ ہے لا کر کے جمع کر دو, لمبے سفر پر جانا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سامان لا کر جمع فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سامان لا کر جمع فرماتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں پوچھا کہ اے ابوبکر تم نے گھر میں تو کچھ چھوڑا یا نہیں چھوڑا ہے؟ ابوبکر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو میں نے چھوڑایا, اس کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں, جو کچھ تھا سب سمیٹ میں لا کر آپ کے سامنے رکھ دیا. ہے تو عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے گھر میں جو کچھ تھا آدھا اٹھا کر لا کر رکھ دیا. یہ صحابہ کرام تھے, یہ یہی چاہتے تھے کہ جنت کسی بھی طرح ہمیں مل جائے, کامیابی ہمیں کسی بھی طرح سے مل جائے. تو ہر مسلمان کو چاہیے زندگی میں ایک مرتبہ ہی صحیح اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے بتلاؤ. اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. اس کے آگے والی آیتوں میں ایک آیت آتی ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ بیان فرماتا ہے
اس روئے زمین پر سب سے پہلا اگر کوئی گھر بنا تو وہ اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے. اس سے پہلے کوئی گھر نہیں تھا. اس زمین پر سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ. وضع للناس، اللہ نے اس گھر کو لوگوں کے لیے بنایا ہے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بھی توفیق دیتا ہے اس کے گھر جانے کی، اس کو اس کے گھر جانا چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے میں نے اس گھر کو کہاں بنایا ہے؟ مکے میں بنایا ہے. اللہ نے مکے کا نام دیا ببکہ. اللہ نے کہا کہ میں نے اپنے گھر کو مکے میں بنایا ہے، اور روئے زمین کا سب سے پہلا گھر ہے جس کا حاجی جا کر طواف کرتے ہیں اور جس کے اندر پیوست حجر اسود کا لوگ بوسہ لیتے ہیں، استلام کرتے ہیں، اس سے چپک کر دعائیں کرتے ہیں. میں نے اس گھر کو مکے میں بنایا. کیا ضرورت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مکے کا نام لے کر بتلانے کی؟ اللہ نے مکے کا نام لے کر کے بتلایا میں نے اس گھر کو مکے میں بنایا اور روئے زمین کا سب سے پہلا گھر ہے. کیوں لیا مکے کا نام؟ کیونکہ اللہ کو معلوم ہے ایسے بدماش لوگ آنے والے ہیں جو مختلف جگہ مختلف چیزوں کو بنا کر کے لوگ اس کی بھی فضیلت بیان کریں گے. لوگ اس کی بھی فضیلت بیان کریں گے. آج ہے نا بھائی فلاں جگہ چلے جاؤ 7 مرتبہ چکر لگا جو حج کا ثواب ملے گا. اللہ نے کہا کہ یہ نہیں چلے گا. میں نے اپنا گھر مکے میں بنایا ہے، مکہ آنا پڑے گا، اس گھر کا طواف کرنا پڑے گا، یہاں حجر اسود پر تمہیں کھڑے ہو کر استلام کرنا پڑے گا، تب جا کے تمہارا طواف شمار ہوگا، تب جا کے تمہارا عمرہ شمار ہوگا، تب جا کر کے تمہارا حج شمار ہوگا. حج کے لیے عمرے کے لیے روئے زمین پر واحد مقام ہے، واحد جگہ ہے، اور وہ ہے خانہ کعبہ. اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے میں نے اپنے اس گھر کو مبارک بنایا، بڑا مبارک بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اتنا مبارک، اللہ کا یہ گھر اتنا مبارک، اتنا مبارک. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اگر مسلمان جا کر یہاں ایک نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز کے بدلے اللہ اسے کتنے نمازوں کا ثواب دیتا ہے؟ بولیے 1000 نمازوں کا ثواب. یہ مبارک نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک نماز اگر آپ پڑھو گے 1000 نماز پڑھنے کا ثواب آپ کو ملے گا. اسی لیے اللہ بیان فرما رہا ہے میں نے اپنے اس گھر کو بابرکت بنایا ہے، مبارک بنایا. وہ ہدی للعالمین، اور میں نے اس گھر کو سارے عالم کے لیے ہدایت کا، رہبری کا، رہنمائی کا ذریعہ بنایا. یقیناً اللہ کا یہ گھر ہدایت کا ذریعہ ہے، رہنمائی کا ذریعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ گھر بابرکت ہے، مبارک. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. اللہ نے کہا کہ اس کے اندر بہت ساری نشانیاں، اس کے اندر بہت ساری نشانیاں. مفسرین کرام نے کہا 40 سے زیادہ اس کی نشانیاں ہیں، 40 سے زیادہ. ایک نشانی بس میں بیان کر کے آگے بڑھتا ہوں. ابرہہ نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے اپنی فوج کو لے کر کے جو ہے مکۃ المکرمہ پہنچا اور چاہا کہ میں خانہ کعبہ کو ڈھا دوں، ختم کر دوں. جیسے اس کا لشکر وادی محصر کو پہنچا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لشکر کو اور اس کو تباہ برباد کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس گھر کی حفاظت فرمائی. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر میں بہت ساری نشانیاں، بہت ساری نشانیاں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کو بابرکت بنایا، مبارک بنایا، اس شہر کو امن والا شہر بنایا، اس مقام کو مبارک شہر بنایا، مبارک مقام بنایا. اللہ بیان فرماتا ہے فی آیات بینات مقام ابراہیم. اس کے اندر مقام ابراہیم بھی ہے.
مقام ابراہیم ایک جگہ جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر کے اللہ کے گھر کی تعمیر فرمائی، وہ پتھر آج بھی وہاں پر موجود ہے، مقام ابراہیم کے اندر رکھ کر کے جو ہے اس کو باقاعدہ محفوظ کر دیا گیا۔ جہاں کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایڑی کے پنجے کے اور انگلیوں کے نشان موجود ہیں۔ ومن دخلہ کان آمنا، اللہ بیان فرماتا ہے جو میرے اس گھر میں داخل ہو گیا اس کے لیے امن ہی امن۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ بیان فرماتا ہے لوگوں پر میرا یہ حق ہے کہ لوگ آئے یہاں اور میرے اس گھر کا طواف کریں، حج کی ادائیگی کریں۔ من استطاع الیہ سبیلا، اللہ نے جس کو طاقت دیا ہے وہ زندگی میں ایک مرتبہ تو میرے گھر آئے، میرے گھر کا طواف کرے اور حج جیسے فریضے کو انجام دے۔ اگر میں نے اسے مستطیع بنایا، اگر میں نے اسے طاقتور بنایا ہے، اگر میں نے اسے ثروت والا بنایا ہے، دولت والا بنایا ہے، اسے آنا ہوگا، اس پر فرض ہے ایک مرتبہ ہی صحیح۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے میں بے نیاز ہوں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا، انکار کرتا ہے میرے گھر آنے سے، جبکہ میں نے اسے نوازا ہے، دولت دی ہے، اس کے لیے حج آنا، پیسہ خرچ کرنا کوئی مشکل کام نہیں، لیکن نہیں آتا ہے، فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ فرماتا ہے میں غنی ہوں، بے نیاز ہوں، مجھے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، کچھ فرق نہیں پڑتا مجھے اس سے۔ ساری دنیا کے لوگ مل کر کے اللہ کی عبادت کریں تب بھی اللہ کی عبادت میں اللہ کی عزت میں اضافہ نہیں ہوتا، ساری دنیا کے لوگ مل کر کے اللہ کی نافرمانی کریں تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت میں، اس کے مقام میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا فائدہ ہے اگر ہم اس کے گھر جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں لوگوں تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ينفیان الفقر والذنوب، لوگوں حج اور عمرے تم بار بار کیا کرو، پیچھے 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 کیا کرو، اللہ نے طاقت دی، جاؤ جاؤ بار بار جاؤ اللہ کے گھر کا طواف کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا فإنہما ينفیان الفقر والذنوب، میں تمہیں تنگ دستی سے آزاد کر دوں گا، فقیری سے آزاد کر دوں گا، روزی روٹی میں برکت دوں گا، تمہارے دکانوں میں، تمہارے مکانوں میں، تمہاری زندگی میں میں برکتیں دوں گا، اور قیامت کے دن تمہارے گناہوں کو میں بخش دوں گا۔ ہمیں کیا چاہیے بھائی؟ دنیا میں ہماری روزی روٹی میں برکت چاہیے، وسعت چاہیے، اور آخرت میں جب اللہ کے پاس ہم چلے جائیں تو ہمارے گناہ بخش دیے جائیں، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہے؟ یہ دونوں بڑی نعمتیں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا حج اور عمرے سے ملتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات جب ہم آگے بڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، لوگو اللہ سے ڈرو، ایمان والو تم اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم نہ مرو اس حال میں مسلمان ہو۔ کیا بات معلوم ہوتی؟ پہلے تو اللہ نے اس آیت میں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، لوگو اللہ سے ڈرو، ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتی، جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے جیسے ڈرنا چاہیے ویسے ڈرا جائے، کیا مطلب؟ جبکہ اللہ نے کہا کہ مجھ سے ڈرو، بات ختم ہو گئی، حق تقاتی، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے ان یطاع فلا یعصى، اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، وان یذکر فلا ینسى، اللہ کو یاد رکھا جائے، اللہ کو بھولنے کی کوشش نہ کی جائے، وان یشکر فلا تکفر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو پا کر شکریہ ادا کریں، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہ کریں، کفر نہ کریں، یہ اللہ سے ڈرنا ہے، اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، لوگوں تم نہ مرو اس حال میں کہ تم مسلمان رہو۔ بھائی یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے نا،
پھر اللہ کیوں فرما رہا ہے نہ مرو اس حال میں کہ تم مسلمان رہو؟ ہم کب مریں گے، کہاں مریں گے، کس حال میں مریں گے، یہ تو اللہ کو معلوم ہے۔ پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ ہماری اختیار میں نہیں ہے نا بھائی۔ ہاں اگر تم یہ کام کرو گے اللہ سے جیسے ڈرنا چاہیے، اگر تم ایسا ڈرو گے، اللہ کی اطاعت کرو گے، اس کی نافرمانی نہیں کرو گے، اس کو یاد رکھو گے، اس کو بھولو گے نہیں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، اس کی نعمتوں کو پا کر کفر نہیں کرو گے، نافرمانی نہیں کرو گے، تو اللہ تمہیں ایسی توفیق دے گا کہ تم اسلام پر مرو۔ اللہ اکبر۔ یہ چیزیں اگر میری اور آپ کی زندگی میں آ جائیں، اللہ توفیق دے گا کہ ہم اسلام پر مریں گے، اسلام پر ہمیں موت آئے۔ آپ اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، آپ اللہ کی معصیت برابر کیے جا رہے ہیں، آپ اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ کو بھول کر کے زندگی گزار رہے ہیں، آپ اللہ کی نعمتوں کو شکر ادا نہیں کرتے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری آپ کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو اسلام پر موت نہیں آئے گی۔ میں اور آپ اگر چاہتے ہیں اسلام پر، دین پر موت آئے، تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اس کی اطاعت کریں، اس کو یاد رکھیں، اس کو بھولیں گے نہیں، اس کی نعمتوں کو شکر ادا کریں گے، اس کی نعمتوں کا غلط استعمال نہیں کریں گے، انشاءاللہ اللہ ہمیں اسلام پر موت دے گا۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، اللہ آگے آنے والی آیتوں میں فرما رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں اختلاف نہ کرو، آپس میں فرقوں میں نہ بٹو۔ بھائی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اللہ کی رسی کیا مطلب؟ اللہ کی رسی کہاں ہے بھائی؟ مکے میں ہے، مدینے میں ہے، کہاں ہے اللہ کی رسی؟ مصر میں ہے، بیت المقدس میں، کہاں ہے؟ اللہ کی رسی موٹی ہے، پتلی ہے، لمبی ہے، کیسی ہے؟ اللہ کی رسی، اللہ کی رسی یہ اللہ کی رسی، اللہ کی کتاب بھی اللہ کی رسی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کی تعلیمات، اللہ تبارک و تعالی کی رسی، جو رسی کو تھامے گا وہی بچے گا اختلاف سے، افتراق سے۔ ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھانا چاہوں، ایک آدمی ڈوب رہا ہے، ایک آدمی تالاب میں ڈوب رہا ہے، بچنے کا کوئی چانس نہیں۔ اس تالاب کے کنارے ایک اونچی چٹان ہے، وہاں سے ایک آدمی رسی پھینکتا ہے، اس آدمی کے قریب وہ رسی پہنچتی ہے اور اس رسی کو پکڑ لیتا ہے۔ اب وہ اس رسی کو پکڑ کر کے آگے آتا ہے تو اس کی جان بچ سکتی ہے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے رسی کی ضرورت نہیں، میں بچوں گا، اور پانی بڑا گہرا ہے اور وہ نیچے کی جانب کھینچا جا رہا ہے، اس کا بچنا ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک شخص اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کے بچنا چاہتا ہے، اختلاف سے، افتراق سے، فتنوں سے ناممکن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ ترکت فیکم امرین، لوگوں میں دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے مضبوطی سے تھامو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنت رسولی، اللہ کے رسول نے کہا ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسرا تمہارے رسول کی سنت، تمہارے رسول کا طریقہ۔ تیسری کوئی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلائی، کوئی چیز نہیں، کوئی چیز نہیں۔ تو نجات میرے اور آپ کے صرف اور صرف اس چیز میں۔ ایک شخص دنیا سے جا رہا ہو، اس کی آخری جو کلمات ہوتے بڑی قیمتی ہوتے ہیں، اور ہمارے نبی اس دنیا کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، نبی کی آخری کلمات، نبی کی آخری باتیں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بعد خلیفہ بنائے گئے، ان کے بعد حضرت عثمان بنائے گئے، ان کے بعد علی بنائے گئے۔
ان چاروں خلفاء نے یہی کہا کہ لوگوں دیکھو تم نے ہمیں خلیفہ بنایا ہے، ہم خلیفۃ المسلمین بنائے گئے ہیں، جب تک تم ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر دیکھو، ہماری بات کو مانو، اگر ہمارا کوئی طریقہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نظر آ جائے تمہیں اختیار ہے کہ تم آگے بڑھ کر کے ہمیں روک لو، ہمیں پکڑ لو اور یہ کہو کہ ابو بکر یہ طریقہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، ہم مان جائیں گے تمہاری بات۔ تو لوگوں اختلاف سے بچنا ہے، افتراق سے بچنا ہے، فتنوں سے بچنا ہے، جنت چاہتے ہو جہنم سے بچنا چاہتے ہو، ایک ہی راستہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بتلایا ہوا راستہ، جس راستے پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزار کر کے بتلایا ہے۔ اسی لیے کہا قرآن نے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، راستہ سیدھا کہ بھائی حیدرآباد جانے کا راستہ ایک ہے یا چار ہے؟ حیدرآباد اس طرف، حیدرآباد تمہارے پیٹھ کے پیچھے ہے کہ نہیں؟ کیا ادھر ہے؟ بولیے، کھولو گے منہ، تمہارے پیچھے حیدرآباد کا راستہ ہے کہ میرے پیچھے ہے؟ تمہارے پیچھے ہے نہیں بھائی، ادھر جو فور وے بن جائے گا انشاءاللہ، اندازہ ایک مان لیجئے کہ ایک 2-4 سال کے بعد فور وے بن گیا، بیچ میں کوئی روڈ بریک نہیں، زبردست خوبصورت ہے، نہیں مفت صاحب ہم ادھر سے جاتے ہیں حیدرآباد، قیامت آئے گی آپ حیدرآباد پہنچو گے؟ کسی بھی منزل کو پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہوتا ہے، چار راستے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر زمین پر جو ایک لکیر کھینچتے ہیں اور دائیں جانب 2 لکیریں، بائیں جانب 2 لکیریں کھینچتے ہیں، کل کتنے راستے ہوئے؟ 4 راستے میں 4 لکیریں ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں یہ سیدھا راستہ ہے جو جنت کو جاتا ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، آزو بازو دائیں بائیں جو 4 راستے، جو 4 لکیریں نبی نے کھینچ کر بتلائے تھے، کہا کہ ان راستوں پر نہیں چلو فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر ان راستوں پر جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ اور ایک بڑی پتے کی بات آپ کو میں بتلاتا ہوں، شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا تھا اے اللہ تو نے مجھے ملعون بنا کر دنیا میں بھیج دیا، ٹھیک، لیکن میں آدم کی اولاد کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ اس نے رائٹ اور لیفٹ کے راستوں کو جہاں جانا وہیں جائیں گے، آخر جا کر جہنم میں کودیں گے۔ اس نے کہا میں سیدھے راستے پر بیٹھوں گا اور ادھر آنے نہیں دوں گا، گمراہ کروں گا میں تیرے بندوں کو، سیدھے راستے پر آنے نہیں دوں گا۔ دیکھیے شیطان کو معلوم ہے جنت کو جانے والا وہی راستہ، وہیں پر بیٹھوں گا تو مجھے کامیابی ملے گی، رائٹ اور لیفٹ میں جانے والے تو یہ تو ان کو کچھ بھی محنت کرنے کی ضرورت نہیں، بغیر محنت کرے کے یہ لوگ جا رہے ہیں، میری محنت اکارت بیکار ہو جائے گا، ان کے پیچھے پڑوں گا، مجھے ان کے پیچھے پڑنا جو سیدھے راستے پہ آ رہا ہے۔ تو بہرحال اللہ بیان فرما رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، لوگوں ایک ہی راستہ ہے زندہ رہنے والا، ایک ہی راستہ باقی رہنے والا، اور ایک ہی راستہ ہے جس کو تمام انبیاء نے بتلایا، اور ایک ہی راستہ ہے جس کی نشاندہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ یہ نبی کا مذاق ہے، یہ نبی کا کھلواڑ ہے کہ نبی کے طریقے کی موجودگی میں، نبی کی شریعت کی موجودگی میں کسی اور کی پیروی کی جائے، کسی اور کی اتباع کی جائے۔ لو کان موسیٰ حیا، لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے موسیٰ پر لازمی ہوتا کہ وہ میری پیروی کرے، میری اتباع کرے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات آگے بڑھتے ہیں، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں چند ہی منٹ میں۔ اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے آگے چل کر وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم کو ہم نے امت خیر بنایا ہے، تم میں ایسے لوگ ہونا چاہیے، تم میں ایسے لوگ ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی جانب بلائیں، لوگوں کو خیر کی جانب بلائیں۔ دوستو دو چیزیں، خیر سے مراد یہاں پر اچھے کام، تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی جانب بلائے، خیر اچھے کام، آؤ ہم مسجد بناتے ہیں، آؤ ہم مدرسہ بناتے ہیں،
आओ हम गरीबों के लिए, यतीमों के लिए हॉस्टल बनाते हैं, आओ हम एक रास्ता बना देते हैं ताकि लोगों को चलने के लिए आसानियाँ हो जाए, आओ हम लोगों के लिए राशन पानी जमा करते हैं, खाने पीने का नज़्म हो जाए, आओ हम दवाखाना बनाते हैं ताकि लोगों का इलाज मुआवजा आसानी से हो जाए। ये सब खैर के काम, और ये सब पर फर्ज है, हर एक पर फर्ज है कि वो खैर के काम अंजाम दे। लेकिन आगे अल्लाह क्या फरमा रहा है, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, ये खैर के काम अलग। फिर कहा यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, तुम में एक ऐसी जमात होनी चाहिए जो लोगों को अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर के फरीज़े को अंजाम दे, यानी अच्छाइयों की जानिब बुलाए। अच्छाइयों से मुराद यहाँ पर अल्लाह की जानिब बुलाए, लोगों को शिरक से निकाल कर तौहीद की जानिब बुलाया जाए, लोगों को बिदातों से उठाकर सुन्नत के रास्ते की जानिब लाया जाए, लोगों को जहन्नम के रास्ते से बचाकर जन्नत के रास्ते की जानिब गामज़न किया जाए। ये अम्र बिल मारूफ है। और नहीं अनिल मुनकर, हर उस हराम काम से आप बचाएं जो इंसान की नेकियों को तबाह बर्बाद कर देता है। दोस्तों, हमारी दावत उस वक्त तक मुकम्मल नहीं है, याद रखो, हमारी दावत उस वक्त तक मुकम्मल नहीं है जब तक कि हम लोगों को हराम कामों से नहीं रोकें। अच्छाई का हुक्म देना तो सबको आता है, ये तो गैर मुस्लिम जमातें भी काम कर रही है। कई ऐसी तंजीमें हैं जो अच्छे कामों का हुक्म देते हैं, भले कामों की जानिब लोगों को बुलाते हैं, लोगों में अवेयरनेस पैदा करते हैं, वही काम हम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बड़ा काम क्या है? बड़ा काम यह है कि आप लोगों को बुराइयों से रोके। पहले एक मिसाल मैं आपको दूंगा, घर में आपके पानी का माट रखा हुआ है जिसमें आप पानी डालते हो। पानी डालने से पहले हम और आप क्या करते हैं? उस पानी के माट को क्या करते हैं, जरा बोलिए? हाँ, साफ करते हैं। पानी आया, उठा के फौरन उस पर नल पकड़ते हैं क्या? ला के उस पर उंडलते हैं क्या? नहीं, इतने तो शाने हम हैं, रहे सो पानी जो कुछ है वो निकाल कर फेंक कर थोड़ा पानी डाल कर हिला करके हाथ मार करके उसको फिर फेंक करके फिर पानी भरते हैं, तभी पानी साफ रहेगा। एक इंसान मुशरिक है, बिदअती है, यहाँ भी झुकता है, वहाँ भी झुकता है, ये भी बांध, यहाँ भी बांध रहा है, यहाँ भी बांध रहा है, पाँव में बांध रहा है, हराम काम कर रहा है, यहाँ भी झुकता है, वहाँ भी झुकता है। तो पहली आपकी दावत का पहला मरहला ये है, पहले आप उसको उससे रोकें, पहले आप उसको उससे रोकें, यानी पहले उसके अंदर जो अकीदे की गंदगी है, जो आमाल की गंदगी उसके अंदर मौजूद है, जो फिक्र की गंदगी उसके अंदर मौजूद है, पहले आप उसको साफ करें, फिर तौहीद की दावत दें। देखो फिर उसकी ज़िंदगी में कैसे निखार आए। अगर आप गंदे पानी में अच्छा पानी डाल दोगे तो अच्छा पानी भी गंदा हो जाए। एक माट है, अगर उसके अंदर आप पानी को महफूज रखना चाहते हो तो आपके लाजमी है माट के नीचे जो सुराख गिरी हुई है, आप उस सुराख को पहले बंद कर दें, उस वक्त तक पानी महफूज नहीं रहेगा। मेरे भाइयों, एक इंसान की ज़िंदगी में शिरक है, नमाज़ें पढ़ रहा है, सदका कर रहा है, खैरात कर रहा है, लेकिन शिरक भी कर रहा है, बिदअतें कर रहा है, तो उसकी नेकियां क्या हो रही हैं? ज़ाय हो रही हैं, नेकियां बर्बाद हो रही हैं। अल्लाह ने अपने नबी से कहा, हमारे नबी, अगर आपसे भी शिरक हो जाए, आपसे भी अगर शिरक हो जाए, लयहबतन अमलुक, हम आपके भी तमाम अमाल को बर्बाद कर दें, तमाम अमाल। आगे आयतें आ रही है 7वें पारे में, जिसमें तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों की लंबी फहरिस्त बयान फरमाया, तकरीबन 17-18 नबियों का नाम जिक्र किया। उसके बाद कहा कि वलो अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून, ये तमाम नबियों की जमात से भी अगर कोई शिरक काम हो जाए, हम उनके अमाल को बर्बाद कर दें। इसीलिए दावत हमारी उस वक्त तक मुकम्मल नहीं है जब तक कि हम सामने वाले को पहले बुराई से ही रोकें। चलिए एक चीज़ पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली दावत क्या थी? बोलो, पहली दावत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला ऐलान, पहली दावत क्या थी? या अय्युहन्नास, बोलो आगे, कूलू, बोलो आवाज़ आ रही कहीं से,
لا الہ الا اللہ تفلح ما شاء اللہ. آپ لوگ سب علم والے, اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے. اللہ کے رسول کو جب اللہ نے نبی بنایا, سب سے پہلی دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہوئی؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلح. سب سے پہلا جملہ لا, نہیں 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 نہیں, خلاص. اس کی عبادت چھوڑ دو, اس کی عبادت چھوڑ دو, اس کی عبادت چھوڑ دو, اس کی عبادت چھوڑ دو. لات ہے, یغوث ہے, یعوق ہے, نصر ہے, ود ہے, سوا ہے, جتنے بھی معبود تم نے بنا لیے ہیں. مکے کی حالت یہ تھی, جتنے خاندان تھے تمام خاندان کا ایک ایک الگ الگ معبود تھا. ان کے اندر بارش نازل کرنے والا ایک معبود, چاند لانے والا ایک معبود, سورج لانے والا ایک معبود, بیماریاں دور کرنے والا ایک معبود, بیٹیاں دینے والا, بیٹے دینے والا ایک الگ الگ معبود ہے. ہر کام کے انہوں نے الگ الگ معبود بنا رکھے تھے. اللہ کے رسول نے سب سے پہلے کہا کہ سب سے پہلے لوگوں سنو, ان تمام کی عبادتوں سے تمہیں انکار کرنا پڑے گا. تو سب سے پہلے اللہ کے رسول نے توحید کی دعوت دی, یا سب سے پہلے ان کو برائی سے, شرک سے روکا؟ بولیے, پہلے شرک سے روکا یا توحید کی دعوت دی؟ پہلے شرک سے روکا, اس کے بعد توحید کی دعوت دی. کیونکہ شرک کی موجودگی میں, عقیدے کی خرابی کی موجودگی میں اگر میں ان کو توحید کی دعوت دوں تو ان کی نمازیں فائدہ مند نہیں ہوگی, ان کا روزہ فائدہ مند نہیں ہوگا, ان کے صدقات و خیرات فائدہ مند نہیں ہوں گے. لہذا قرآن مجید کی یہ آیت ہمیں سمجھاتی ہے کہ لوگوں, تمہارا کام یہ ہے کہ پہلے تم لوگوں کو برائیوں سے روکو, اس کے بعد پھر تم لوگوں کو اچھائیوں کی جانب دو, اچھائیوں کی جانب حکم دو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پنشمنٹ دیا, پنشمنٹ دیا. اگر تم ایسا نہیں کرو گے, اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر ظالم بادشاہ متعین کرے گا. اور وہ کیا کرے گا؟ تمہارے بڑوں کا ادب و احترام نہیں کرے گا, تمہارے بچوں پر ظلم و ستم کرے گا, رحم نہیں کرے گا, اور پھر تم اس سے بیزار آ کر کے اس کے بربادی کی دعائیں کرو گے, اللہ تمہاری دعاؤں کو بھی نہیں سنے گا. اللہ اکبر. آج کیا ہو رہا ہے؟ زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں. اگر تم امر بالمعروف نہی عن منکر کے فریضے کو انجام نہیں دو گے, اگر تم لوگوں کو تمام معبودوں کی پرستش سے روک کر کے ایک معبود کی جانب نہیں بلاؤ گے تو کیا ہوگا؟ ظالم بادشاہ متعین ہوگا, تمہارے بڑوں کا ادب احترام کرے گا, نہ چھوٹوں پر شفقت کرے گا, کچھ نہیں. اور ہوگا یہ کہ تم دعائیں کرو گے اس کی بربادی کی, اللہ تمہاری دعائیں نہیں سنے گا, اور تم اس حال میں مار دیے جاؤ گے کہ تمہارے چیخ و پکار کو کوئی سننے والا نہیں رہے گا. لہذا اس بات کی ضرورت ہے ہم اپنے مقصد پیدائش کو سمجھیں اور اپنے فریضے کو انجام دیں گے تو انشاءاللہ العزیز کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گی. ایک آخری آیت ہے, اللہ فرماتا ہے لن یضرکم الا اذی. لوگوں, ان دشمنوں سے تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں, دشمنوں سے ڈرنے کی کوئی تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے. لن یضرکم, وہ تمہیں کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا سکیں گے, الا اذی, تھوڑی بہت تمہیں تکلیف دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن آج کے حالات کو دیکھا جائے تو مسلمان کہیں مارے جا رہے ہیں, کہیں پیٹے جا رہے ہیں, کہیں کسی کو جو ہے پتھر مار ختم کر دیا جا رہا ہے, کہیں چند اوباش گنڈے کسی کو مل کر ختم کر دے رہے ہیں. مختلف حالات تو ہو رہے ہیں. پھر قرآن مجید کی یہ آیت اور یہ حالات کو دیکھا جائے تو بالکل اپوزٹ ہے نا بھائی, کیونکہ اللہ فرما رہا ہے یہ لوگ تمہیں کوئی بڑا نقصان تو نہیں پہنچا سکتے, تھوڑی بہت تکلیف تمہیں دے سکتے ہیں, لیکن آج حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں, برے ہوتے جا رہے ہیں, مسلمان مظلوم بنتے جا رہے ہیں, ملک ہو یا غیر ملک ہو. تو کیا ہے اس کا جواب؟ اس کا جواب یہ ہے, اگر تم ایمان والے بن کر کے زندگی گزارو گے, امر بالمعروف نہی عن منکر کے فریضے کو انجام دو گے, اللہ کا حق جانو گے, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق کو جانو گے, اللہ اس کے رسول کی سچی اطاعت کرو گے, تو یہ لوگ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے, تھوڑی بہت تکلیفیں تمہیں ضرور پہنچیں گی. ہاں اگر تم یہ کام نہیں کرو گے, یہود و نصارا کے راستے پر چلو گے, من مانی کرو گے, من چاہی زندگی گزارو گے, تو پھر تو تمہیں تباہ ہونا ہے, پھر تو تمہیں برباد ہونا ہے. تھوڑی بہت تکلیف اہل ایمان کو ہوگی, اہل ایمان کو ہوگی, لیکن تباہی اور بربادی ان لوگوں کی ہوگی جو ایمان سے آزاد ہو کر کے, قرآن و سنت سے آزاد ہو کر کے من مانی زندگی گزاریں گے.
یہود اور نصارہ کے طریقے پر چلیں گے اللہ انہیں تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا۔ اللہ خود کہتا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے اگر تم یہود و نصارہ کے راستے پر چلو گے تو میں تمہیں انہی میں بنا دوں گا، جب ان پر عذاب آئے گا تو تم پر بھی عذاب آئے گا، جب وہ تباہ ہو جائیں گے تم بھی تباہ برباد ہو جاؤ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو سنوارنے سدھارنے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین رب العالمین۔ دعوانا الحمد للہ۔ السلام علیکم۔